الحمد للہ رب العالمین۔ نبی کا معنی غیب جاننے والا تو نہیں ہے، خبر دینے والا۔ تو اللہ اگر ان کو بتاتے ہیں تو وہ خبر دیتے ہیں۔ نبی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ غیب جاننے والا۔ اگر نبی غیب جانتے تو پھر نفی تو نہ کرتے نا قرآن میں کہ لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ نہاتے ہوئے کپڑے بدن پہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر نہانے سے پہلے آپ نے وضو کیا پھر غسل کیا تو وضو ہو گیا۔ انٹرنیٹ پر جو پیغمبروں کی ویڈیو اور قبریں دکھاتے ہیں بالکل ناجائز ہے اور بالکل جھوٹ ہے۔ موبائل کے ذریعے آن لائن خرید و فروخت جائز ہے۔ اگر ایک شخص جہاد کے لیے گیا، دشمنوں نے گرفتار کر لیا، اب ان کے عذاب سے بچنے کے لیے خودکشی کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہوا۔ خودکشی حرام موت ہے۔ وہ اپنی شہادت کو حرام موت میں بدلنا چاہتا ہے۔ قرآن پاک جو ہے موبائل میں لوڈ کر کے سن سکتے ہیں، پڑھ سے، ہاں جی جائز ہے۔ اگر کوئی مسلمان انگلینڈ میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھوائے تو بالکل کافر ہو جائے گا۔ میرے دوست کے والد جو ہیں وہ سانس کی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو یہ آیت اگر 100 دفعہ روزانہ پڑھا کرے تو اللہ اس کو دمے کی اور سانس کی بیماریوں سے بچا لیں گے۔ کہتے تھے کہ پاکستان میں رمضان میں ختم قرآن پر لوگ بریانی وغیرہ پکا کے تقسیم کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، بھائی خوشی ہے ختم قرآن کی، اس میں ایسی بہرحال ضروری بھی نہیں اور منع بھی نہیں۔ میرے داماد کی کرائے کی دکان ہے، مالک زبردستی خالی کروانا چاہتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا کرو اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کم از کم 500 دفعہ روز پڑھ کے دعا کرتے رہو۔ میرے بیٹے نے اچھی تعلیم حاصل کی، بے روزگار ہے، اللہ اس کی مشکل ہے۔ بھئی جب بھی مشکل ہو نا، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میں اپنے سینے کے پیٹ کے بال صاف کرتا ہوں چونکہ میں باڈی بلڈنگ کرتا ہوں، تو کوئی بات نہیں، جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ مرد کے سینے پہ جو بال ہیں وہ کاٹیں تو گناہ ہے؟ گناہ تو نہیں ہے، لیکن پھر انشاءاللہ کانٹے بن جائیں گے۔ رہنے دو ان کو، اللہ نے ریشم کی طرح بال بنائے ہوتے ہیں۔